السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین وقال اللہ تبارک وتعالی وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج کی نشست میں بنیادی طور پر اسرائیل کو منظور کرانے کے حوالے سے مستقل جو کوششیں چلی آ رہی ہیں اور پھر سے ایک مرتبہ اس میں زور و شور سے وزن ڈالا جا رہا ہے اور ابراہیم ایکارڈز کے نام سے ایک مرتبہ پھر مسلم ممالک اور پھر پاکستان سے بھی تقاضا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کی صہیونی ناجائز ریاست کو قبول کیا جائے۔ گزشتہ جمعے کا خطاب قرآن اکیڈمی کے مسجد لاہور میں تھا، وہاں بھی اس پر مختصر بات ہوئی تھی۔ البتہ یہ معاملہ پھر سے اٹھایا جا رہا ہے، کبھی این جی اوز کے ذریعے یہ بات آتی ہے، کبھی میڈیا میں مختلف پروگرامز میں بات آتی ہے، کبھی امریکہ کی طرف سے بات اٹھائی جاتی ہے، کبھی مسلم ممالک کے کچھ ذمہ داران کی طرف سے بات اٹھائی جاتی ہے، اور گزشتہ چند دنوں میں پاکستان کے چند وزراء کی زبانوں سے بھی یہ بات اٹھتی رہی ہے۔ تو آج ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس پر کلام بھی ہو، اور دینی اعتبار سے بھی، تاریخی اعتبار سے بھی، اور پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے بھی، بانیان پاکستان کے الفاظ میں بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ آخر ہم مسلمانان پاکستان خاص طور پر کیوں اسرائیل کو قبول نہیں کر سکتے اور کیوں ہمیں اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ محض کوئی جذباتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی دینی بنیاد بھی ہے، تاریخی بنیاد بھی ہے، اخلاقی بنیاد بھی ہے، اور حالات بھی ہمارے سامنے کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا وزن اس بات پر ڈلنا چاہیے کہ ہم بھرپور آواز اس پر بلند کریں اور اسرائیل کو ہرگز منظور نہ کیا جائے، اس بات کو ہم پروموٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے تو حالات بہت سارے ہیں، معاملات پیش آتے رہتے ہیں جس پر کلام ہونا چاہیے۔ دو تین باتوں کی طرف مختصر میں اشارہ کر کے پھر اس موضوع کی طرف آؤں گا انشاءاللہ۔ ماہ محرم الحرام میں ہم نے توجہ دلائی ہے کہ ملک کے اندر ایک فرقہ واریت کی فضا پیدا کر دی جاتی ہے۔ ایک طرف ایک جنگ کا سماں ہوتا ہے اور ایک فرقے کی کچھ رسومات کی بنیاد پر ملک کی صورتحال ایسی ہو جاتی کہ جیسے ملک حالت جنگ میں ہے۔ وہ تو ہم بات کرتے رہے کر لی ہم نے، لیکن بار بار ہم توجہ دلاتے ہیں کہ گستاخیوں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ ایک طرف وہ سوشل میڈیا پر گستاخیاں ہیں جہاں قرآن کریم کے تعلق سے، انبیاء علیہم السلام کے تعلق سے، خود رسول اللہ علیہ السلام کی ذات بابرکات کے تعلق سے، پھر صحابہ کرام کے حوالے سے، پھر اہل بیت کے حوالے سے، یہ گاہے بگائے ہم نے عمومی الفاظ میں اس پر ماضی میں توجہ دلائی، لیکن ہر سال ماہ محرم الحرام میں کہیں نہ کہیں سے کوئی بات اٹھتی ہے اور علل اعلان سوشل میڈیا پر اس کو لایا جاتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے گستاخانہ باتیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، اس پر ہم نے یہ بات بھی بیان کی، اگر کوئی فرقے کے افراد کچھ مقدس شخصیات کی تعریف نہیں کر سکتے، ان کے فضائل بیان نہیں کر سکتے تو نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زبان درازی تو نہ کریں، بد کلامی تو نہ کریں، برے الفاظ تو استعمال نہ کریں، مگر ہمارے ریاستی اداروں کی جانب سے کوئی
ایکشن نہیں لیا جا رہا. ہاں ہمارے مقتدر طبقات ہیں، ہمارے حکمراں ہیں، ان کے مفادات پر ضرب پڑتی ہو، ان کی غلط باتوں پر توجہ دلائی جاتی ہے تو یہ ایکشن بھی لیتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر بھی ایکشن لیتے ہیں. اٹھا لیا جانا، گرفتار کر لیا جانا، اور گھرانے سے افراد کو اٹھا لیا جانا، اور چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا جانا، یوٹیوب چینلز قبل کر دیا جانا، یہ تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے. مگر رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے میں گستاخیاں کرنے والوں کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی، نہ اس پر کوئی روک لگائی جا رہی ہے. یہ وہ شے ہے کہ جو جذبات کو پھر پروان چڑھاتی ہے اور نتیجتاً انتشار معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو یہ بات ہم نے ماہ محرم الحرام کے آغاز پر بھی کہی تھی، اور عاشورہ کے بعد بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ حکمرانوں کو غیرت آنی چاہیے کہ ان کے سیاسی فیصلوں پر کوئی اعتراض کرے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، ان کے غلط کاموں پر کوئی بات کرے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. لیکن یہ گستاخیاں ہو رہی ہیں اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اس پر ایکشن نہیں لیا جا رہا، تو اپنے گریبانوں میں ان کو جھانکنا چاہیے کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے. دوسری بات ذرا ایک لوکل مسئلہ ہے، وہ شہر کراچی کے تعلق سے. ایک طرف تو جناب ہماری حکومت سندھ نے بڑے بڑے فائن اور چالان کے اعلانات کر دیے، ایسا کرو گے تو اتنا فائن لگے گا، ویسا کرو گے تو اتنا فائن لگے گا. یعنی دماغ تو پہنچا ہوا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر کہ جناب ہم ٹریفک کے قوانین کی پابندی کروائیں گے. کس طرح 6 اہلکار کھڑے ہو کر ایک موٹر سائیکل والے کو روکتے گوئے کوئی بدماش آ کے کھڑے ہو گئے، مصیبت کر رکھی. اور شہر کا حالت کیا ہے، شہر کی سڑکوں کی حالت کیا ہے کہ بچے جو ہے وہ کھلے گٹر کے اندر گر کر ہلاک ہو جاتے ہیں، افراد ہلاک ہو جاتے ہیں. سڑکوں کی حالت ایسی ہے کہ کوئی تباہ شدہ زمین کے اوپر ہم رہ رہے ہوں. یعنی ایک عجیب بات ہے، تمہارے گھروں کے اندر عیاشیوں کے سامان، تمہاری ساری جو ہے وہ عیاشوں کے سامان چلتے رہیں اور عوام کو جینے کا حق بھی نہ دیا جائے. تھوپے وہ اسٹینڈرڈز جائیں جو انٹرنیشنل ہیں، اور شہر کا حالت کیا ہے، انتہائی سڑکیں ناکارہ. ایون ڈی ایچ اے کا حال کیا ہے، ابھی سڑکوں پر آپ نے بارش کے دنوں میں دیکھ لیا 3 مرتبہ یہاں پر کتنا کام ہوا ہے. ڈی ایچ اے کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا حالت ہے ہماری. عجیب بات ہے. یعنی تمہیں عوامی نظر آتی ہے لوٹنے کے لیے اور ٹیکسز وصول کرنے کے لیے. وفاقی حکومت کی سطح پر آ جائیں، ایف بی آر کا یہ ٹارگٹ، ایف بی آر کا وہ ٹارگٹ ہے. سب سے زیادہ ٹیکس کس کا کلیکٹ ہوا؟ سیلریڈ پرسن کا. میں بھی شامل، آپ میں سے بھی اکثر لوگ شامل. اور بڑے بڑے تجارت کرنے والے، ان کے اوپر کوئی ٹیکسز کا معاملہ نہیں، کوئی وصولی کا معاملہ نہیں. عوام ہی رہ گئی ہے وصول کرنے کے لیے، جبر کرنے کے لیے. غور کرنا چاہیے. ابھی جب بڑے مخصوص ایام آتے ہیں، یعنی معروف ایام آتے ہیں، تو ہمارے حکمرانوں کی طرف سے بڑے پیارے پیارے کوٹیشنز آتے ہیں. یکم محرم الحرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بڑا سنہرا دور تھا، بڑا خوبصورت دور تھا، بڑا گڈ گورننس کا دور تھا. بھئی تھا، کس نے انکار کیا ہے؟ تم کیا کر رہے ہو آخر؟ یہ صرف بیانات دینے کے لیے معاملات ہیں، یا تمہارے پاس جو اختیار ہے اس کے مطابق تم اللہ کے کل جواب دے بھی ہوگے؟ سیدنا حسین کا معاملہ آ جائے، شہادت حسین، شہادت امام عالی مقام، کیا بلند شہادت تھی، کیا بلند درجہ ان کا، اور کس طرح انہیں ظلم کے خلاف بات کی. یہ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے کوٹیشنز آتی ہیں ان چھٹی کے ایام کے اندر یا ان مواقع پر. اور خود جو ظلم کر رہے ہیں، عوام کے لیے زندگی دوبر کر رکھی ہے. خدا کے بندو، اللہ کو جواب دینا پڑے گا. وہ جو لیاری میں سانحہ پیش آیا، 27 شہادتیں ہو گئیں. ہاں، یہ تو ایک بلڈنگ کا معاملہ ہے. کتنی بلڈنگوں کو آپ نے اپروول دیا ہے، اور کس قدر ناجائز طریقے پر دیا ہے، اور کس طرح اسٹینڈرڈز جو طے شدہ ان کے بغیر بلڈنگیں بنی گئیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن جب کوئی معاملہ آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں، اس کے بعد ضابطے کی کارروائی ہوگی، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. بارہ یہ میں نے اشارہ کرنا چاہا، 3 باتیں میں نے عرض کی تھیں. ایک، یہ گستاخوں کے خلاف یہ حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، یہ دینی تقاضا ہے ہماری، یہ ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے. دوسری بات یہ کہ عوام پر ہی ساری ٹیکسز کا بوجھ ہے، عوام پر ہی سارے جبر کا معاملہ ہے. لیکن جو اشرافیہ ہے، معاشرے کے خوشحال طبقات ہیں، ان میں ہمارے حکمراں اور ایلیٹ کلاس بھی شامل ہے، ان سے وصولی کے معاملات اتنے دکھائی نہیں دیتے. لیکن کیونکہ عام آدمی ایک آسان ٹارگٹ ہے، اس سے جتنا وصول کرنا چاہیں گے کر لیں گے. ظلم ہے یہ ظلم ہے. اس ظلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا. اور تیسری بات یہ کہ ایک مخدوش عمارت کا حال تھا، لیکن ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، اسی شہر کے باسی
ہم اسی شہر کے نیٹو ہیں، ہم اسی شہر کے رہنے والے ہیں، کس طرح غیر قانونی طور پہ بلڈنگیں بنانے کی اجازت دی جاتی ہے، کوئی بنیادی معیارات کا بھی ان میں خیال رکھا نہیں جاتا، تو بٹ نیچرل اس طرح کے معاملات پیش آنے ہیں۔ اور اگر واقعتاً عمارتیں مخدوش ہو چکی ہیں اور ان کی زندگی مکمل ہو چکی ہے ظاہر کے سٹینڈرڈز کے اعتبار سے، پھر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو آلٹرنیٹیو کو ارینجمنٹس کر کے دیے جائیں۔ بہرحال یہ ہم سب کے مشترکہ مسئلے ہیں اور ان پر بھی کلام ہونا چاہیے، کیونکہ دینی طبقات سے ایک شکوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ باقی سب باتیں ہوتی ہیں، ان معاملات پر کلام نہیں ہوتا۔ تو یہ معاملات کو دین سے باہر نہیں ہیں، ظلم ہے تو ظلم ہے، کہیں بھی ہو اس کے خلاف ہمیں بات کرنی چاہیے، اور اگر ایک طبقے کو نوازا جا رہا ہو اور عوام الناس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہو تو یہ بھی ظلم ہے اور اس کے خلاف بھی بات ہونی چاہیے۔ یہ تو 3 مختصر باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ اب آئیے آج کے موضوع کی طرف۔ موضوع یہ ہے کہ اسرائیل کو قبول کروانے کی مستقل یا منظور کروانے کی مستقل کوششیں ماضی سے چلی آ رہی ہیں۔ ہمارے پچھلے حکمرانوں پر بھی پریشرز بھی رہے اور کچھ ان میں سے آگے بڑھ کر گیت بھی گاتے رہے کہ آخر حرج کیا ہے اسرائیل کو قبول کر لینے میں۔ اس میں ہمارے فوجی حکمران بھی شامل ہیں اور ہمارے سول حکمران بھی شامل ہیں۔ یہ اکراس دا بورڈ یہ معاملہ چلتا رہا، اٹھتا ہے دبتا ہے، اٹھتا ہے دبتا ہے، اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس کو اٹھایا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں میں کوئی جذبات باقی بھی ہیں یا نہیں، تاکہ جب یہ جذبات ختم ہو جائیں اور یہ روح بالکل ان کی مردہ ہو جائے تو پھر وہ اسرائیل کو قبول کرنے کا معاملہ اور اس سے آگے بڑھ کر پھر وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے بھی آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس تناظر میں ہم چاہیں گے کہ آج کچھ دینی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، بانیان پاکستان کے کوٹیشنز کے اعتبار سے، کچھ اخلاقی پہلو کے اعتبار سے کلام ہو، اور یہ چیز ہماری یاد دہانی کا بھی، ہماری لرننگ کا بھی ذریعہ بنے۔ اور اگر یہ پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے تو پھر ہماری طرف سے بات بلند ہونی چاہیے کہ قطعاً اسرائیل کو قبول نہ کیا جائے۔ آئیے بات شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ آج کل ابراہیم ایکارڈز کی بات چل رہی ہے۔ اول تو انگریزی زبان میں بعض مرتبہ بدتمیزی بہت زیادہ دکھائی دیتی، کتنا پیارا نام ابراہیم، اور یہ دنیا کی ہر زبان میں معروف ہے کہ ایک زبان کی خاص اصطلاح ہوتی ہے تو اسی کو دوسری زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بگڑے ہوئے نام ہیں۔ ابراہیم کو ابراہم یہ کر دیا ہے، سلیمان کو سولومن یہ کر دیا ہے، عجیب لگتا ہے یہ بہرحال۔ لیکن تاثر کیا دیا جا رہا ہے؟ بھائی ابراہیم ایکارڈ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ ایک مشترکہ بات کے اوپر اتفاق کر لیتے، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ کتنا شوگر کوٹڈ معاملہ ہے۔ اور انتظار ہے مجھے اس بات کا جب کوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 بھی کوٹ کر دے گا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے۔ کل کوئی آیت ہمیں بھی سنا دے گا، بھائی قرآن تمہیں کہتا ہے کہ اہل کتاب سے مشترکہ امور پر بات کرو، تو اہل کتاب میں سے بھی اٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ مشترکہ امور پر بات کر لو۔ تو بڑا خوبصورت عنوان دیا گیا ابراہیم ایکارڈ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے وہ مل کر کوئی معاہدہ کر لیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے اصل کون ہیں؟ آج تو یہودی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نصرانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 67۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ حنیف یعنی ایک اللہ کے لیے یکسو ہو جانے والے مسلم تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ہاں اس آیت کی پس منظر میں سمجھنا ضروری ہے کہ جب قرآن حکیم نے رسول اکرم علیہ السلام کے ذریعے دعوت ان لوگوں کے سامنے رکھی تو قرآن نے مشترکہ شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بھائی رسول اللہ علیہ السلام کو نئی بات تھوڑی پیش کر رہے ہیں، تم اگر ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو یہودی، تم اگر ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو نصرانی، تم اگر ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو مشرکین مکہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادہ قریب ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ ابھی اگلی آیت آ رہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی صحیح تعلیم تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، تم یہودی بن گئے اور یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تم نصرانی بن گئے، نصرانی یعنی عیسائیوں نے، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں ہونے کے دعوے دار مگر 360 بتوں کی گندگی میں مبتلا ہیں، وہ شرک میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ فرما رہے کہ تمہارے دعوے باطل ہیں، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، نہ ابراہیم علیہ
علیہ السلام مشرک تھے، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تو یکسو ہو جانے والے مسلم تھے۔ آگے فرمایا سورہ نساء کی اگلی آیت نمبر 68 میں 68 میں، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، بے شک ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین تو وہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ اصل تعلق قربت کا تو ان کا ہے کہ جنہوں نے اتباع کی ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ اور ایمان لانے والے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ تو تم اگر یہود ہو، نصارہ ہو، مشرکین ہو، اگر تم نسل ابراہیم ہونے کی بنیاد پر تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے قریب سمجھتے ہو، تو اس نسلی رشتے کی بنیاد پر تمہارا تعلق نہیں۔ تمہارا تعلق اگر ہوگا تو اس بنیاد پر ہوگا کہ تم کیا واقعتاً ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہو، ان کی پیروی کرتے ہو، ان کی تعلیم پر عمل کرتے ہو، وہ تم نے چھوڑ رکھا ہے۔ تو یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایمان والے ہیں جو قریب تر ہیں، بلکہ قریب ترین ہیں کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ اسی طرح میں نے ایک اور مقام تلاوت کیا، سورہ حج کی آخری آیت ہے، سورہ حج کی آخری آیت ہے 78 آیت نمبر، کئی مباحث سے ایک نقطہ وہاں سے عرض کرنا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، ہوا جتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا۔ آگے تفصیل ہے کہ شہادت کے فریضے کے لیے، جس پر ہم کلام کر چکے ہیں پہلے، ہوا جتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، آسان دین، فطری دین عطا فرمایا۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم کی ملت پر ہو، تم یعنی ایمان والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے طریقے پر ہو۔ ویسے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ اسلم، جھک جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا تمام جہان والوں کے رب اللہ کے سامنے۔ یعنی ملت ابراہیم کیا ہے؟ طریقہ ابراہیم کیا ہے؟ اللہ کا جو حکم آئے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دو۔ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی طریقے پر ہو، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا، یہودی نہیں رکھا، نصرانی نہیں رکھا، مسلم رکھا، وفی ھذا، اور اس قرآن کریم میں بھی تمہارا یہی نام رکھا گیا۔ ان آیات کا حاصل کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اصل تعلق کن کا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان پر جو ایمان لائے۔ باقی یہود رہے، نصرانی رہے، مشرکین رہے، انہوں نے تو بگاڑ پیدا کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم سے علیحدہ ہو گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تو ابراہیم علیہ السلام ہی کے اصل تعلیم کو تمہارے سامنے پیش کیا۔ اب ان پر ایمان لاؤ گے تو واقعتاً ابراہیمی قرار پاؤ گے، واقعتاً مسلم قرار پاؤ گے۔ اس سے کم تر پر تم ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرو تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہ جو اس وقت شوشہ چھوڑا گیا، جو کہ پہلے بھی چھوڑا گیا تھا، 2019 سے اس کی کوششیں ہوئیں، اور ٹرمپ کے پہلے دور میں بھی اس کی کوششیں کی گئیں۔ اب یہ دوسرا دور ہے ٹرمپ کی صدارت کا، اور ابراہیم ایکارڈز کے نام سے مسلم ممالک کو لالی پاپ دے کر، انویسٹمنٹس کے نام پر، کاروبار کے نام پر، بالآخر اس معاہدے میں جکڑنے کی کوشش کی جا رہی، جس کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسرائیل کو قبول کیا جائے، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہرگز قبول نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ وضاحت تو میں نے کی ابراہیم ایکارڈ کے لفظ ابراہیم کے تعلق سے، کہ یہ بڑے شوگر کوڈڈ انداز میں بات پیش کی جا رہی، حالانکہ یہود و نصارہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم پر نہیں ہیں۔ اگر آج کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت ہیں، کہ جو ملت ابراہیم پر، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ اب آئیے تھوڑی سی پس منظر اس بات کا میں آپ کے سامنے رکھوں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر تھوڑے عرصے میں یہ پھلجھڑیاں ہمارے یہاں بھی چھوڑی جاتی ہیں۔ ہمارے سابق ایک نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب، انوار الحق کاکڑ غالباً، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر قائد اعظم نے کوئی بات کہہ دی تو قائد اعظم کو نبی تھوڑے ہی تھے، یعنی اتنی بے باکی کے ساتھ، یعنی ریاست کی دے ون سے ایک پالیسی چلی آ رہی، اور وہ قائد اعظم کے کچھ کوٹیشنز آگے آ بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ان کو کہا کہ حضرت یہ تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل تو مغرب کا ناجائز بچہ ہے اور اسرائیل کو تم قبول ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو کاکڑ صاحب نے کہا کہ بھئی کوئی قائد اعظم نبی تھوڑے ہی تھے، تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی تھوڑے ہی تھے، مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی کب تبدیل ہوئی ہے؟
یہ کس پارلیمنٹ میں تبدیل ہوئی, کس جگہ تبدیل ہوئی ہے؟ ڈے ون سے تو پالیسی یہ چلی آ رہی کہ اسرائیل کو تم نے قبول نہیں کرنا. ہمارے پاسپورٹ پر کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں, اسرائیل کی تو وہ قابل قبول نہیں ہے. کس نے تبدیل کر دی پالیسی؟ تو بے باکی میں یہاں تک بات چلی جاتی. پھر این جی اوز کے ذریعے سے آتا ہے, فنکاروں کو, گلوکاروں کو ٹریول کروا دیا جاتا ہے اسرائیل کی طرف. ماضی میں ایک دو دینی شخصیات کو بھی کروا دیا گیا, ماضی کی ایک دو دینی شخصیات کی زبانوں پر بھی بات آ گئی, ماضی کی ٹاک شوز میں بھی باتیں آ گئیں, ماضی کے ہمارے آرمی چیف کی زبان پر بھی باتیں آ گئی, بلکہ دو کی زبان پر باتیں آ گئیں. اگر ہم اسرائیل کو قبول کر لیں تو یہ فوائد ہیں اور ایسے فوائد ہیں اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا. ہم چلتے ہیں آگے اور آگے ذکر آ جائے گا کہ بانیان پاکستان نے ان ایشوز پر کیا باتیں کی تھی, جب ہمیں بھی ماضی میں یہ معاشی فوائد بتائے گئے تھے, پیش کیے گئے تھے, مگر آج یہ فریفتہ ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ جو MBS ہے, محمد بن سلمان صاحب, انہوں نے ایک انٹرویو دیا فاکس نیوز کو, تو کہا کہ ہمارے تعلقات بڑے قریب ہو گئے ہیں اور امریکہ کی مدد سے سعودی عرب اور اسرائیل آپس کے تعلقات کے قائم کرنے کے انتہائی قریب آ چکے ہیں. یہاں تک بات چلی گئی. اور بٹ نیشنل سعودیہ کے قبول کرنے کا انتظار بہت سے مسلم ممالک کو ہے, اور شاید ہمارے بھی حکمران سعودیہ کے کندھے پہ رکھ کر قبول کرنا چاہیں گے. یہ وہ وقت تھا جب 7 اکتوبر 2023 کو آپ کو یاد ہوگا کہ حماس کے مجاہدین نے ایک حملہ کیا اسرائیل پر. کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ سارے مسلم ممالک قبول کرنے کے لیے دب جائیں گے, بلکہ لیٹ جائیں گے, تو پھر مسجد اقصیٰ کی کاز کے لیے کھڑا کون ہوگا, اقصیٰ کی حرمت اور حفاظت کے لیے کھڑا کون ہوگا؟ تب وہ حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو یہ اقدام کیا تھا. یہ ہمارے ذہن میں تھوڑی سی تاریخ رہنی چاہیے. اب آئیے کچھ دینی اعتبار سے بھی ہم دیکھ لیں. قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ ہے, ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم تلاوت کرتے ہیں, اور ہم آخر میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ سیدھا راستہ دکھا اور اس پر چلا جن پر اس راستے پر, اس سیدھے راستے پر چلا دے ان کا جن پر تیرا انعام ہوا, نہ کہ وہ جن پر تیرا غضب ہوا. یہ غضب کس پر ہوا ہے؟ سورۃ البقرہ میں ذکر ہے غضب ہوا یہود پر, اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی واضح حدیث مسند احمد میں آپ نے فرمایا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں. تو ہمیں تو ہر نماز کی حرکت میں یاد دلایا جا رہا ہے ان کے راستے پر نہ چلنا. یہ مغضوب علیہم ہے, یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے. یہ یہود, ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں مسلمانوں کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ان دنوں میں ہم نے بار بار پیش کی ہے, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 ہے, 82. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. ایمان والوں کی دشمنی میں تم شدید ترین کسے پاؤ گے؟ یہود کو نمبر 1, اور وہ جنہوں نے شرک کیا. دور نبوی میں بھی یہود اور مشرکین کا گٹھ جوڑ تھا, آج بھی یہود اور ہنود, ہندو جنہیں کہتے ہیں, مشرک آج کے تو وہ ہیں, آج بھی یہود کا اور ہندوؤں کا گٹھ جوڑ موجود ہے, مشرکوں کا گٹھ جوڑ موجود ہے. نتن یاہو اور مودی ایک ہی پیج پر ہیں پاکستان کے بارے میں. تو اسلام دشمنی میں, مسلمانوں کی دشمنی میں, ایمان والوں کی دشمنی میں قرآن کریم بتاتے ہیں سب سے بڑھ کر تم دشمن کسے پاؤ گے؟ یہود کو اور وہ جنہوں نے شرک کیا. اسی طرح آپ اور ہم قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کا مطالعہ کرتے ہیں. یہاں مسجد جامع القرآن ہے, سینکڑوں لوگوں کے علم میں ہے. ہر سال ماہ رمضان المبارک میں دورہ ترجمہ قرآن کا اہتمام ہوتا ہے, پھر پورے پاکستان میں ہوتا ہے. قرآن پاک کے ترجمے تشریح سے کم سالانہ ہم یہاں پر گزرتے ہیں. جب ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو 150 آیات کے بعد نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے براہ راست خطاب ہوتا ہے. مشہور آیت ہے البقرہ آیت نمبر 153 153, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. یہ البقرہ کی آیت 153 ہے. 150 آیات میں البقرہ میں نصف حصے میں کم و بیش ایک بڑا حصہ تقریباً 10 رکوع پر مشتمل وہ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے. ہاں, اللہ نے ایک دور میں ان کو فضیلت دی تھی, 2 مرتبہ قرآن پاک میں ہے. البقرہ ہی میں آیت 47 اور البقرہ ہی میں آیت نمبر 122 میں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, ہم نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی تھی. اس وقت کے اعتبار سے ہزاروں انبیاء کتابیں آئیں, بادشاہت ملیں. پھر کیا ہوا؟ یہی لوگ تھے جنہوں نے کتاب کو پس سے پوچھ ڈالا. البقرہ آیت 101, کتاب اللہ وراء ظہورہم, اللہ کی کتاب پس سے پوچھ ڈال دی. یہی لوگ ہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ البقرہ میں انبیاء کو انہوں نے شہید کیا. یہی لوگ ہیں جن کے علماء نے اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کی اور تحریف کی اور دنیا کمائی, مال بٹورا. یہی لوگ ہیں یہود جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے جرائم کی وجہ سے ان پر اپنا غضب نازل کیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 میں 61 ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی گئی، یہی البقرہ میں۔ پھر ان کو معزول کیا گیا، یہ پہلے امت مسلمہ تھے، انبیاء کے مشن میں شریک کیے گئے تھے، مگر اللہ کی کتاب پس پشت انبیاء کو شہید کیا جانا، بار بار وعدوں کو توڑنا، بار بار اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے دین کے حصے بکھرے کرنا، اللہ کی کتاب کے حصے بکھرے کرنا، انسانیت کے سال وہ ظلم و ستم کا یہ اتنے جرائم اللہ نے ان کے گنوائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت مسلمہ قرار دیا۔ یہ بات البقرہ کی آیت 143 میں آتی، 143۔ بیت المقدس پہلے تھا مسلمانوں کے لیے بھی قبلہ اول، اب اس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ معین کیا گیا، اور یہ ایک علامت تھی کہ امت تبدیل ہو گئی۔ اور قرآن کریم فرما رہا ہے البقرہ آیت 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے اب تمہیں درمیانی امت، یہ معتدل امت بنایا، تم لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی بنو۔ قبلے کی تبدیلی یہ امت کی تبدیلی کا بھی اعلان۔ اسی طرح یہ جو ابراہیم ایکارڈ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے شوگر کوڈڈ انداز میں مشترکات کی باتیں کی جا رہی ہیں، قرآن کریم سے پوچھیے البقرہ کی آیت نمبر 124۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت عطا فرمایا امتحانات سے گزار کر، تو عرض کرتے یا اللہ میری اولاد کو بھی امامت کا منصب ملے گا؟ اللہ فرماتے لا ینال عہد الظالمین، میرا جو وعدہ ہے وہ ظالمین کے لیے نہیں، آپ کی نسل میں جو ظالم ہوں گے ان کے لیے امامت کا وعدہ نہیں ہے۔ تو آج ظالم تو یہ بنے بیٹھے ہیں، اس وقت بھی ظالم تھے، آج بھی ظالم ہیں۔ یعنی اسی مقام پر ہم بیٹھے نا مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی DHA کراچی میں، یہی ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عمدہ خطاب فرمایا تھا، انسانیت کے سب سے بڑے دشمن، یہ ٹائٹل تھا اس کا، انسانیت کے سب سے بڑے دشمن۔ دو تین اس کے حاصل کیا ہیں؟ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ شیطان کو حسد ہوا پہلے نبی آدم علیہ السلام سے، اس حسد کی وجہ سے وہ دشمن بنا۔ آخری رسول محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے حسد کس کو ہوا؟ یہود کو۔ وہ انسانیت کے دشمن ہیں، وہ اپنے علاوہ دوسروں کو جینٹائز کہتے ہیں، اور دوسروں کو قتل کرنا، دوسروں کو مار دینا، یہ تو ان کی سرشت میں موجود ہے۔ اور ان کے جملے ایسے ہیں کہ جن جملوں کو پڑھ کر انسان کانپ جائے، ان کو اڑا دیا جائے، غزہ والوں کو مار دیا جائے۔ یہ کوٹیشنز موجود ہیں ان کے وزراء کے حوالے سے، ان کی ربیون کے حوالے سے جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں، ان کو مار دیا جائے، ان کو اڑا دیا جائے، ان کو تباہ کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، ان پر بوم ایٹم بم برسا دیا جائے، کسی طرح ان کو ختم کر دیا جائے۔ اب پرسوں میں نے میڈیا پر بہت کچھ آتا ہے، آپ کے پاس بھی آتا ہے، میرے پاس بھی آتا ہے، ایک بچی کو 255 بلٹس مارے ہیں ایک یہودی فوجی نے، ایک بچی کو 255 بلٹس مارے، 255 بلٹس right into just one body of a girl۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ انسان ہے، لوگ یہ انسان کہلانے کے مستحق ہیں۔ 255 بلٹس ایک بچی کو مارے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ظالم ہے۔ اور اللہ کہتا ہے ظالموں کے لیے میرا کوئی امامت کا وعدہ نہیں ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کو استعمال کر کے یہ شوگر کوڈڈ انداز میں یہ ہمارے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا تمام انبیاء ہمارے لیے قابل ادب و قابل احترام ہیں علیہم السلام۔ ہم ایک کا انکار کریں مسلمان نہیں ہو سکتے، ہمیں سب کو ماننا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسول، ہم اللہ کے رسول میں کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، لیکن ہمارے لیے شریعت کس کی چلے گی؟ اب شریعت محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء واجب الاحترام، البتہ واجب الاتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ آپ کا میرا ایمان کہاں کھڑا ہے؟ فقہا نے اور اصول مرتب کرنے والے علماء نے بڑا قیمتی جملہ ہمیں عطا کیا، تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان وہ ہے جو خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی اس کی تصدیق کرنا۔ آپ کا میرا ایمان اس بات پر کھڑا ہے کہ آپ اور میں پچھلے انبیاء کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، قرآن حضور کی زبان سے ہمیں ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہی یہودی ہیں، قرآن کہتا ہے مسلم تمہارے لیے نام رکھا گیا، انہوں نے یہود نام رکھ لیا، نصارہ نام رکھ لیا، انہوں نے تو خود اپنے آپ کو بیک فٹ میں ڈال دیا۔ they won't want to be Muslims، یہ مسلمان رہنا نہیں چاہتے ہیں،
یہ یہودیت چاہتے ہیں، نصرانیت چاہتے ہیں، بگاڑ والی چیزیں چاہتے ہیں، اصل دین انہوں نے چھوڑ دیا. تو وہ ابراہیم ایکارڈ کے نام سے مشترکات کی بات کرنا، یہ شوگر کوڈڈ انداز میں ہمارے عقیدے کو چیلنج کرنے والے معاملات بھی ہیں. اس کے بارے میں ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. پھر رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں دشمن نمبر 1 بڑی سازش انہوں نے کی، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کی معاذ اللہ ناپاک سازش انہوں نے کی. احزاب کے موقع پر 10 سے 12 ہزار کا لشکر پورے عرب سے آیا. اس کے لیے ساری محنت کرنے والے کون تھے؟ یہود تھے. چنانچہ رسول اکرم علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے بھی ان کو نکالا. جو 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، ان کو ایک ایک کر کے ان کی سازشوں پر اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ سے نکالا. اور جب یہ خیبر میں جمع ہوئے، وہاں سے بیٹھ کر سازشیں کرتے، تو خیبر کے یہود کے خلاف بھی رسول اللہ علیہ السلام نے اقدام فرمایا تھا. یہ ہماری دینی تعلیم ہے اور یہ ہمارا دینی پیراڈائم ہے اس معاملے کو سمجھنے کے اعتبار سے. اسی طریقے پر مسجد اقصیٰ کی حرمت، بار بار یہ بات ہم نے بیان کی. 3 مسجدوں کی نیت کر کے یعنی شد رحال کیا جا سکتا ہے، سفر کیا جا سکتا ہے. وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ. اور یہ تینوں حرم ہیں ہمارے لیے، حرم مکہ، حرم مدینہ اور حرم اقصیٰ. تو یہود کو قبول کرنے کا مطلب، اسرائیل کو قبول کرنے کا مطلب، کیا کل اقصیٰ پر ان کا قبضہ قبول کرنا مطلب دیا جائے گا؟ تو کیا آپ اور ہم، ارے مسجد حرام تو بڑی بات، مسجد اقصیٰ تو بڑی بات، اور مسجد نبوی تو بڑی بات، ایک عام مسجد کے کسی 1 انچ پر بھی کسی کا قبضہ مسلمان گوارا کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر ہمارے لیے حرم ہو، حرم مکہ، کوئی تصور کر سکتے کہ اس پر قبضہ کر لے، اس قبضے کو ہم قبول کر لیں؟ مسجد نبی حرم ہے ہمارے لیے، اس پر کوئی قبضہ کر لے کیا ہم قبول کر سکتے ہیں؟ تو مسجد اقصیٰ حرم ہے ہمارے لیے، اس پر کوئی قبضہ کر لے کیا مسلمان قبول کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے ہمیں دینی معاملات کے اعتبار سے. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، یہ باتیں بار بار پہلے بھی آئیں، اور عیسائیوں نے حوالے کیا بیت المقدس کا چارج سیدنا عمر کے رضی اللہ عنہ. عیسائیوں نے پتہ کیا شرط لگوائی تھی؟ انہوں نے لگوائی تھی شرط کہ یہودی یہاں پر نہیں رہیں گے. تو سیدنا عمر نے ان کی شرط کو قبول کیا. آباد نہیں ہو سکتے، ہاں زیارت کرنے کو آئیں اور چلے جائیں، ان کا بھی اس سے تعلق ہے، لیکن مسجد یعنی بیت المقدس میں اور یہاں گرد و نواح میں ان کو آباد ہونے کی اجازت نہیں ہے. یہ معاملہ سیدنا عمر کے دور سے طے تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صلاح الدین ایوبی کو تو ہم جانتے ہیں نا رحمۃ اللہ علیہ، آزاد کرایا تھا نا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس پر کسی اور کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی تولیت اور اس کا انتظام، اس کی ایڈمنسٹریشن وہ مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے. آگے وقت ہوا تو اقبال کا کوٹیشن میں سنا دوں گا. معراج کا واقعہ بتاتا ہے کہ بیت المقدس کی تولیت اور انتظام کس کے پاس ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کے پاس. اب 3 احادیث سنیں، یہ دینی پیراڈائم میں بات ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی 3 احادیث. پہلی روایت مسلم شریف میں ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ تم جزیرۃ العرب میں جہاد کرو گے. جہاد یہاں قتال کے معنی میں ہے، اور قرآن میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ توبہ میں گو کہ جہاد وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے، البتہ قتال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں قتال کے معنی میں تم جزیرۃ العرب میں جہاد کرو گے اور اللہ فتح عطا فرمائے گا. تو سرزمین عرب پر جہاد ہوا، قتال ہوا، اللہ کا دین غالب ہوا. پھر فارس ایران سے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. پھر روم سے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. تو سیدنا عمر کا دور، خلفائے راشدین کا دور، یہ علاقے بھی مسلمانوں کو مل گئے. پھر کیا ہوگا؟ پھر تم دجال سے جہاد کرو گے، پھر تم دجال سے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف بھی فتح عطا کرے گا. دجال نے کدھر نکلنا ہے؟ اسی علاقے میں آنا ہے. کس کا جو ہے وہ لیڈر بن کے آئے گا؟ یہود کا لیڈر بن کے آئے گا. اور اس کے لڑنے کے لیے فوجوں نے کہاں سے جانا ہے؟ خراسان کے علاقے سے، جس میں پاکستان کا شمالی علاقہ بھی شامل ہے. تو ابھی دجال سے تو قتال باقی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف بھی فتح عطا فرمائے گا. یہ مسلم شریف کی روایت. اگلی روایت بھی مسلم شریف میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے. ابھی باقی ہے، مسلمان انہیں قتل کریں گے. اس وقت یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے پیچھے چھپے گا. اس وقت یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپے گا، تو وہ پتھر اور درخت پکار کر کہے گا مسلمان، اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کرو. البتہ غرقد کا درخت نہیں کہے گا. غرقد ایک درخت ہے، اور آج بڑے پیمانے پر اسرائیل میں اس کی پلانٹیشن ہوئی. ہم لوگ نہیں پڑھتے بھائی، وہ پڑھے بیٹھے ہیں. ہمیں مستحضر نہیں چیزیں یاد نہیں یا بیان نہیں ہوتی، انہیں اچھی طرح پتہ ہے.
تو لکھا ہے کہ البتہ غرقت کا درخت نہیں کہے گا، کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے اور بہت بڑے پیمانے پر اسرائیل میں غرقت کی پلانٹیشن کی جا چکی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا مسلمان جا کے یہودیوں سے جنگ کریں گے اور ایک ایک درخت و پتھر پکارے گا تو کون سے مسلمان بھی جائیں گے؟ سنیں اگلی حدیث ہے جامع ترمذی میں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس میں نصب کیا جائے گا۔ یہ خراسان بار بار ہم نے کہا اور بار بار ہم کہیں گے، اگر بار بار اسرائیل کے قبول کرنے کی بات آئے گی تو ہم پاکستان والوں کو خراسان یاد دلائیں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دور کا خراسان کچھ حصہ ایران کا، بڑا حصہ افغانستان کا اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات، یہ خراسان تھا رسول اللہ علیہ السلام کے دور کا۔ حضور نے فرمایا یہاں سے سیاہ جھنڈے لشکر نکلیں گے، جن کے جھنڈے ان کا کلر بلیک ہوگا، یہ جھنڈے لے کر لشکر چلیں گے اور جناب مہدی کی نصرت کو جائیں گے، جناب مہدی کی نصرت بھی ہوگی، جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، اور دجال کس کے ہاتھوں قتل ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ تو یہ جو کل مستقبل میں فوجوں نے جانا ہے وہ ادھر سے جانا ہے، تو ادھر والے کیا اسرائیل کو قبول کریں گے؟ وہ تو جا کے قتل کر دے کر یہود کو، آزاد کرانا اقصی کو، غالب کرنا اللہ کے دین کو۔ اندازہ کریں اس چیز کو، سوچیں اس چیز کو، یہ کلیئرٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ بچے اگر بیٹھے ان کو سمجھنا چاہیے، ان کے دل و دماغ میں بات بیٹھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ یہ تو تھا ذرا دینی پیراڈائم میں کچھ آیات قرآنی اور کچھ احادیث مبارکہ کا تذکرہ۔ پاکستان کے موقف کے حوالے سے بانی تنظیم ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، بات ہم نے بیان کی ہیں، پاکستان علاج ہے اور اسرائیل مرض ہے۔ علاج پہلے آیا 1947 میں پاکستان، اور اسرائیل 48 مئی میں، پاکستان اس کا علاج ہے، اور یہ بات قائد اعظم نے پہلے دن سے ہمیں سمجھا بھی دی ہے۔ اسی طریقے پر قائد اعظم کے تعلق سے ریسنٹ پاس میں ٹریبیون ایک ہمارے انگلش نیوز پیپر نکلتا ہے، اس کی 22 نومبر 2023 کی اشاعت جو پبلیکیشن ہے اس میں بھی بات نوٹ کی گئی ہے کہ 1939 گول میز کانفرنس ہوئی تھی، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اسے کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے ڈیلیگیشن کو بھیجا کہ جو برطانیہ کی گورنمنٹ گول میز کانفرنس کروا رہی ہے، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، قائد اعظم نے، ابھی تو پاکستان نہیں بنا، 1939 کی بات ہے، یہ قائد اعظم نے یہاں سے ڈیلیگیشن کو بھیجا، اور مفتی اعظم فلسطین تھے امین الحسینی صاحب، ان کو قائد اعظم کا پیغام پہنچایا جائے۔ وہ کیا ہے کہ آگاہ کر دیں کہ برطانیہ کا وائٹ پیپر حقائق کے منافی ہے، جس میں اسرائیلی ریاست کے قیام کی بات کی گئی۔ یہی برطانیہ تھا جس نے بیلفور ڈکلیریشن کے ذریعے یہود کو یہاں آباد کرنے کی کوششیں شروع کی، اور بعد میں 1948 میں امریکہ بھی شامل ہوا اور یہ ناجائز ریاست کو تسلیم کروایا گیا۔ لیکن 1939 کی بات ہو رہی ہے، قائد اعظم نے ڈیلیگیشن بھیجا، اور جو فلسطین کے مفتی اعظم تھے امین الحسینی صاحب، ان کو یہ پیغام پہنچایا کہ گول میز کانفرنس میں بات رکھی جائے کہ برطانیہ کا وائٹ پیپر حقائق کی منافی ہے، جس میں اسرائیلی ریاست کے قیام کی بات کی گئی۔ قائد اعظم نے زور دے کر کہا کہ وہاں صرف ایک ہی ریاست قائم ہونی چاہیے، سن لیں ذرا، وہاں صرف ایک ہی ریاست قائم ہونی چاہیے، اور وہ فلسطینی ریاست ہے۔ انہی وہاں فلسطین کے مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ یہ 2 اسٹیٹ تھیوری جو آ رہی ہے نا، قائد اعظم نے کہا ایک ہی ریاست ہونی چاہیے، اور کیوں ہم نہ مانیں وہ بات ابھی آگے اور آئے جائے گی۔ آگے لکھتے ہیں کہ لہذا آل انڈیا مسلم لیگ اسی کی حمایت کرتی ہے اور ایک فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتی ہے۔ قرارداد لاہور کب پاس ہوئی تھی جی؟ 1940۔ اس کا نام قرارداد پاکستان بعد میں رکھا گیا، کیونکہ پاکستان تو بنا 47 میں اور ابھی تو نام ہی تجویز نہیں ہوا تھا، تو 1940 23 مارچ کی قرارداد کو ہم قرارداد لاہور کہتے ہیں۔ اور مینار پاکستان اب پہلے وہ منٹو پارک کہلاتا تھا۔ قائد اعظم نے صدارت کی اور سب سے پہلے فلسطین کی واحد ریاست کا مطالبہ پیش کیا گیا، اس کے بعد قرارداد پاکستان پیش کی گئی۔ عجیب بات ہے، وہاں اور قراردادیں بھی تھیں، تو واحد یعنی فلسطین کی ایک واحد ریاست ہو، یہ مطالبہ بھی 23 مارچ 1940 کو پیش کیا گیا، اور اس کے بعد قرارداد لاہور پیش کی گئی کہ مسلم اکثریت علاقوں پر مشتمل مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ بہت عمدہ بات کہی تھی حامد میر صاحب نے ہماری کانفرنس میں کہ فلسطین کی محبت، اقصی کی محبت، اور یہ ایشو ہم مسلمانان ہند اور اب ہم کہیں گے مسلمانان پاکستان کے ڈی این اے میں موجود ہے، یہ ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے۔
جس دن ہم قرارداد لاہور پیش کر رہے ہیں، جو مستقبل میں قرارداد پاکستان قرار پائی، اسی دن کیا قرارداد پیش ہو رہی ہے؟ ایک آزاد فلسطینی ریاست کی قرارداد پیش ہو رہی۔ قائد اعظم نے اسرائیل جو کہ ناجائز صہیونی ریاست ہے جو 48 میں قائم ہوئی، اس کے قائم ہونے سے پہلے کہا تھا جب تک ایک بھی مسلمان مرد اور عورت زندہ ہے، اسرائیل کے وجود کا کوئی جواز قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک ایک بھی مسلمان مرد اور عورت زندہ ہے، اسرائیل کے وجود کا کوئی جواز قابل قبول نہیں۔ قائد اعظم نے اسرائیل کے قائم ہونے کے بعد کہا تھا اسرائیل از این ایلیجیٹمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ، یعنی اسرائیل مغرب کا ناجائز بچہ ہے، اور یہ ظلم کی بنیاد پر، غاصبانہ طور پر اور بدماشی کی بنیاد پر برطانیہ اور امریکہ کی کوششوں سے قائم ہوا ہے۔ یہ مغرب کا ناجائز بچہ، اس کو کہا تھا قائد اعظم نے۔ اب وہ بات کہ اسرائیل کو قبول کرنے بڑے معاشی فوائد ملیں گے، جا کر جو ہے وہ نمائندے ٹرمپ کے وہ پیش کرتے ہیں اپنے کیس کو کہ تم اربوں اگر تم قبول کر لو، اتنی انویسٹمنٹ ہوگی، اتنی سرمایہ کاری، یہ سب کچھ ہوگا۔ لیاقت علی خان مرحوم کو سنیے، پاکستان قائم ہوا، پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے، اور امریکہ کے سرکاری دورے پر گئے تو یہود نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ شاندار استقبال کیا کس نے؟ یہود نے۔ کہاں کی نگاہ ہوتی ان لوگوں کی؟ اور میزبان نے تقریر کے دوران میں کہا اگر پاکستان اسرائیل سے تعلقات قائم کر لے تو ہم پاکستان کو ناقابل یقین فوائد پہنچا دیں گے، ناقابل یقین فوائد پہنچائیں گے، ابھی تو نیا ملک بنا ہے۔ جی لیاقت علی خان نے کیا کہا کہ جینٹلمین our souls are not for sale، ہماری روحیں برائے فروخت نہیں ہیں، تم چند ٹکے دے کے ہمارا عقیدہ، ہماری ایمانی غیرت کو خریدنا چاہتے ہو۔ This was the official policy of the state of the Pakistan، یہ ہماری اصل پالیسی تھی، اور آج ادھر ادھر سے ہمیں منوانے کی باتیں۔ وقت مکمل ہو گیا، اس سے میں بس ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں مزید کہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ساری دنیا، عرب ممالک تو کیا ساری دنیا بھی قبول کر لے، پاکستان قبول نہ کرے۔ ہمارے ڈی این اے میں اسرائیل کی مخالفت، اور ہماری فوجوں نے جانے کل، آج نہیں کل جانا ہے، ہم نے جا کے وہاں قتال کرنا ہے، ہم نے جناب مہدی کا ساتھ دینا ہے، ہم نے اقصیٰ کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے ان ظالموں کو ختم کرنا ہے۔ How can we accept Israel؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر اس ظالمانہ اسٹیٹ کو ہم قبول کرتے ہیں، اس ناجائز قبضے کو ہم قبول کرتے ہیں، تو بتائیے کل کشمیر کا مقدمہ لڑ سکیں گے؟ کشمیر کے قبضے کے خلاف بات کر سکیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان بنیادوں پر ہمیں بات چلانی چاہیے۔ ہم تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے مستقل بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی کریں گے، پبلک فورمز پر بھی کریں گے، اور جو اللہ نے توفیق دی ہم عوام سے، علماء سے، سیاسی دینی جماعتیں ہی نہیں، سیاسی جماعتوں سے بھی کہیں گے، حکمرانوں کو بھی کہیں گے، یہ اپنے اس موقف کو ہم ذرا گو تھرو کر لیں۔ ہاؤ کین پاکستان ایکسیپٹ اسرائیل؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔